ایک حدیث میں حضور نے فرمایا پورے کرۂ ارضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اور نہ کوئی خیمہ جس میں کہ اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. متن آپ پڑھ لیجئے گا اس کتاب سے. ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے مجھے پوری زمین کو سکیڑ کر لپیٹ کر دکھا دیا, پوری زمین دکھا دی. اور یہ بات سن لو مجھ سے, میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے, مغرب بھی دیکھ لیے, اور جو جو علاقے بھی زمین کے مجھے دکھائے گئے ہیں ان سب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی. یہ احادیث آپ اس کتاب میں پڑھ لی. نوید جاں فضا ہے, خلافت قائم ہوگی اور عالمی ہوگی. اب دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے. پہلے تو اسی نوید کے سلسلے کا آخری حصہ کیا ہے. 3 احادیث اس کتابچے میں آپ کو ایسی ملیں گی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا آغاز جو ہوگا وہ پاکستان اور افغانستان کی سرزمین ہے. اس لیے کہ جب یہ بھٹی دہکے گی, یہود اور مسلمانوں کی جنگیں, کتاب الملاحم, اور جب وہ الملحمۃ العظمیٰ, آخری جنگ, آرمگڈون, تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی, عالم عرب میں جو رہنما ہوں گے, جو قائد ہوں گے, جو سپہ سالار ہوں گے, وہ حضرت مہدی ہوں گے. اہل تشیع کا تصور مہدی اور ہے, ہمارا اور ہے. ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام جو روپوش ہے, امام غائب, وہ ظاہر ہو جائے. ہمارے نزدیک جیسے ہمارے ہاں اور بہت سے مجددین پیدا ہوتے رہے. ابو داؤد کی روایت ہے, حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامه علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. ہر صدی میں مجدد پیدا ہوتے رہے. ایسے ہی ایک مجدد, لیکن بہت بڑے مجدد, مجدد کامل پیدا ہوں گے, اور وہ حضرت مہدی ہوں گے. اس پر میری مفصل تقریر لاہور میں ہو چکی ہے قرائن کے حوالے سے, چونکہ مجھے وہ بھٹی دہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرے نزدیک شاید 1997 کے اندر ہی مسجد اقصی شہید کر دی جائے, اور جب وہ ہوگی پورے عالم عرب میں بالخصوص, آخر ان میں ایمان ہے, ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے, ہر ملک میں ہے. آخر الجزائر میں جو لوگ پھانسیاں چڑھ رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں وہ کون ہے, مصر میں جو دے رہے ہیں وہ کون ہے, اور اب جو سعودی عرب میں بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی ہے وہ کون کر رہے ہیں. اگر مسجد اقصی شہید ہو گئی اور وہ پیس پروسیس جو شروع کیا تھا اسحاق رابین نے, اور یہ کہ امریکہ کے زیر اثر اب وہ ختم ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے, دھجیاں بکھر گئی اس کی. اوسلو کے ذریعے سے جو شروع ہوا تھا اور پھر جو معاہدہ ہوا وہ ختم ہو رہا ہے, کوئی دن کی بات ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, جیسے مذہبی جنونی نے مسجد الخلیل میں داخل ہو کر 27 مسلمانوں کو شہید کر کے خودکشی کر لی, خود بھی اپنے آپ کو مار لیا, جیسے یہودی جنونی یہودی نے اسحاق رابین کو قتل کر دیا, ایسے ہی کوئی یہودی جائے گا اور مسجد کے نیچے اس ٹنل کے اندر کوئی ایسا مواد رکھائے گا کہ وہ مسجد شہید ہو جائے گا. پھر جو طوفان اٹھے گا, پھر جو خونریزی ہوگی, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ایک شخصیت ابھرے گی اور وہ حضرت مہدی ہوں گے. ہمارے جو مجموعے ہیں احادیث کے, ان سے معلوم ہوتا ہے حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حسن کی اولاد سے ہوں. حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا, محمد ہوگا, اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا, عبداللہ ہوگا. وہ پیدا ہوں گے یا میرے گمان میں وہ پیدا ہو چکے ہیں, اس لیے کہ مجھے جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ سارے حالات و واقعات جو احادیث کے کتابوں میں بیان ہوئے ہیں, گویا کہ جیسے ڈرامے سے پہلے سٹیج سیٹ کیا جاتا ہے, حالات پوری طرح اس کے لیے ایک سٹیج کی طرح تیار ہو چکے. باقی واللہ عالم, یہ اندازے کی بات ہے. یقینی بات یہ ہے کہ ہوگا, لیکن جب عالم عرب میں یہ بھٹی دہکے گی, جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے,
تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد. ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا. اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں ہیں، وہ احادیث جو صحیح ہیں کی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے. اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کرے. لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. یخرجون ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کرے.